وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک سے قاری ندیم صوفی صاحب نے مجلس کا آغاز فرما دیا. خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں جو حضرات باہر تشریف فرما ہے. سہن میں ان سے گزارش ہے کہ روضے کے اندر فرش شہدہ پر تشریف لے آئے تاکہ سوزخانی کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. یہ اعلان سماعت فرما لیں. 20 محرم کو 8 بجے شب میں راجہ جی پورم میں کاشان حیدری میں مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی. شب میں 8 بجے اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. 21 محرم سے 25 محرم تک رستم نگر میں شبیر رجب کے بعد جناب لاڈلے صاحب کے خانے میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. شب میں 9 بجے اور ان مجالس میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کا بیان ہوگا. آپ حضرات سے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. میں گزار ہوں جناب مصطفیٰ اکبر مہدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور سلطانی فرمائیں. بعد بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر مجلس السلام علیکم. 4 اسرے بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں. فرمائیں گے ایک مل جل کے باوجہ بلند نعرہ صلوات. کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین
بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ صلی اللہ محمد وآل محمد چار مصرے بارگاہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں اپنی اہدیت کا ایک احساس بنا کر اپنی اہدیت کا ایک احساس بنا کر عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر وہ شعر دیکھیں گے کہ وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر وہ نفس خریدا منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے
منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ چیرتے ہیں کلائے آج در کو جھولے میں علی، چیرتے ہیں کلائے آج در کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، چیرتے ہیں کلائے آج در کو جھولے میں علی، چیرتے ہیں کلائے آج در کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، کہ آہ کعبے کی زمین پر جب سے حیدر کے قدم، آہ کعبے کی زمین پر جب سے حیدر کے قدم، جائے سجدہ بن گئی ساری خدائی کے لیے، جائے سجدہ بن گئی ساری خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ مجھ سے جو چاہیں لحد میں پوچھیں اب منکر نکیر، مجھ سے جو چاہیں لحد میں پوچھیں اب منکر نکیر، آ گئے مولا میرے مشکل کشائی، مجھ سے جو چاہیں لحد میں پوچھیں اب منکر نکیر، آ گئے مولا میرے مشکل کشائی کے لیے، آ گئے مولا میرے مشکل کشائی کے لیے، اور دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار، دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار، ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے، ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے، اے عروج سے تیغ قاسم رخ سے گھونگھٹ تو اٹھا، اے عروج
اسے تیغ قاسم رخ سے گھونگھٹ تو اٹھا، ارے سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے۔ اور کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا، کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا، خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے، خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے، منتظم کعبے کا۔ فاتحہ۔ سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے آبلوں میں خار بھی ہے، پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے۔ پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے۔ پہنچے نزدیک لاشے کے تو سکینہ نے کہا، پہنچے نزدیک لاشے کے تو سکینہ نے کہا، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے، علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے، علمدار بھی ہے۔ پہنچ نزدیک کوفے کے تو یہ بولی زینب، پہنچ نزدیک کوفے کے تو یہ بولی زینب، سر بھی اڑیا ہے بلوا بھی ہے بازار بھی ہے، سر بھی اڑیا ہے بلوا
بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پر. یہ گیٹ میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک ایکٹیوا ہے اور ایک اسپلینڈر ہے. جس صاحب کی بھی ہو وہاں گیٹ پر سے ہٹا لیں. اور پارکنگ کا انتظام یتیم خانے میں کیا گیا ہے. جو حضرات گاڑیوں کی تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ گاڑیاں یتیم خانے میں پارک کریں تاکہ مومنین کو اندر آنے میں کسی طریقے سے دشواری نہ ہو. یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ 26 محرم سے 30 محرم تک قرآن کی مسجد پر خطبہ مجالس منعقد ہوتا ہے. انشاءاللہ ان سال بھی وقت سے 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. مجالس میں آفتاب خطابت آئے جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب کو خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیں. سید امیر رضا ابن سید محسن رضا صاحب، واجد علی ابن ناصر حسین صاحب، کلیل بانو بنت ارشاد حسین صاحب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں. اور یہ ایک مومنہ ممتاز بیگم صاحبہ بہت علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں. ہمارے بزرگ جناب 20 محرم کو راجا جی پورم میں ادا خانہ حیدری میں مجلس رضا منعقد ہوگی شب میں 8 بجے. اس مجلس کو علی جناب مولانا قاضی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. گزارش ہے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ کچھ مجلسوں کے اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں کہ سالانہ مجلس عزا و شب داری 25 جولائی یعنی 29 محرم جمعہ کے روز 8 بجے شب میں بمقام عزا خانہ سید کوکب نواب صاحب یعنی عباس موسوی کے یہاں بہائنڈ امام بڑا میران صاحب میں مفتی گنج میں منعقد ہوگی. اس مجلس کو مہمان ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا مقداد آبدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات شرکت گزارش ہے. اور 24 محرم کو ہمارے برادر بزرگ رضا ارشاد نقوی صاحب کے عزا خانہ سرفراز گنج میں نیئر ایرا میڈیکل کالج ایک مجلس 8 بجے شب میں منعقد ہوگی، جس مجلس کو مولانا غلام حسین صدف صاحب خطاب فرمائیں گے. اور آج یہاں کی مجلس کے بعد ہمارے غریب خانے کے ایک دم سامنے علی رضا صاحب کے فرزند جناب ساجد حسین صاحب کے یہاں ایک مجلس ہے، جس مجلس کو مولانا محمد عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے. اور کوئی اعلان تو نہیں تھا. اور ایک خمسے کا اعلان بھی ہے 20 محرم سے 24 تک. اس کی جگہ کا مجھے علم نہیں ہے. بہرحال 8 بجے شب میں مولانا شبر رضوی صاحب خطاب کریں گے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے عزادار حسین ابن مشتاق حسین، نازنی بیگم بنت کرار حسین، اقتدار حیدر ابن طاہر علی، انصار حیدر ابن طاہر علی، عصیمہ شفیق فاطمہ بنت شفیق احمد اور شہناز فاطمہ بنت جمیل احمد اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال ثواب کرنے. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب آصف حسین صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی جناب ہلال صاحب نقوی کے لیے خصوصی دعا کریں کہ مولا ناد علی کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. فاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا علیہ السلام، آپ کے سامنے کل سے اس خمسہ مجالس کا آغاز ہوا اور بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ، جس گفتگو کا آغاز ہوا اس میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایام ازاں ہوں یا مجالس ایصال ثواب، دستور مجالس اور طریقہ مجالس اور سلیقہ مجالس جب سے ہم نے آنکھ کھولی یا کم سے کم جب سے ہندوستان کی سرزمین پر اس عنوان کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، طریقہ و قاعدہ یہی ہے کہ اول مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور آخر مولا حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ دستور مجلس ہے، یہ قانون مجلس ہے، یہ طریقہ مجلس ہے، اور یہ قانون مجلس، یہ طریقہ مجلس، یہ دستور مجلس کسی کی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی بنیاد پر ہے۔ جو بچوں کو تہہ دیکھ کر دیا گیا وہ مولا علی کی عداوت سے، عداوت علی کا سبب کیا تھا؟ مولا علی سے جو دشمنی تھی تو اس دشمنی کا سبب کیا تھا؟ تو اگر آپ اور آخر تاریخ پر نظر ڈالیے تو مولا علی سے جو بغض و عداوت تھا وہ اس لیے نہیں تھی عداوت اور بغض کہ ان کے پاس زمینیں بہت ہیں، ان کے پاس جائیداد بہت ہے، ان کے پاس غلام بہت ہیں، ان کے پاس کنیزیں بہت ہیں، ان کے ماننے والے بہت ہیں، ان کے فالوورز بہت ہیں، ان کے پاس اقتدار و تاج و تخت ہے۔ جو مولا علی سے دشمنی تھی تو وہ زمینیں ہونے کی وجہ سے نہیں، جائیداد ہونے کی وجہ سے نہیں، تاج و تخت ہونے کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف فضائل ہونے کی وجہ سے۔ جو دشمنی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کے پاس دولت بے شمار ہے، دشمنی اس لیے تھی کہ ان کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ میں بہت آسان بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ان کے دامن میں دولت فضائل بہت ہے۔ دشمنی صرف اس کی تھی کہ ان کا ذکر عبادت کیوں ہے، دشمنی اس کی تھی کہ ان کی محبت عبادت کیوں ہے، دشمنی اس کی تھی کہ ان کی محبت ایمان کیوں ہے، دشمنی اس لیے تھی کہ یہ قسیم نار والجنا کیوں ہیں، دشمنی اس کی تھی کہ ان کی عداوت حلالی و غیر حلالی ہونے کی پہچان۔ سنیے گا، ابھی میں منزل تک لا رہا ہوں۔ عداوت اس کی تھی کہ قسیم نار والجنا کیوں ہیں، ان کی محبت جنت کا جواز کیوں ہے، ان کا ذکر عبادت کیوں ہے، ان کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت کیوں ہے۔ عداوت صرف اس لیے تھی کہ یہ آئے مودت کے حقدار کیوں ہیں، عداوت صرف اس لیے تھی کہ یہ آئے تطہیر کے مصداق کیوں ہیں، عداوت صرف اس لیے تھی کہ ان کے ماتھے پر آئے ولایت کا تاج کیوں ہے، عداوت اس لیے تھی کہ یہ کل ایمان کیوں ہے، عداوت اس لیے تھی کہ مرد میدان کیوں ہے،
عداوت اس لیے تھی کہ فاتح خیبر کیوں ہیں، عداوت اس لیے تھی کہ یہ ساقی عداوت اس کی تھی کہ ان کے بیٹے ابنائے رسول کیوں ہیں، ورنہ مجھے کوئی اور ریزن بتائیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں میں بالکل لفاظی سے پرہیز کرتا ہوں، میں کسی بات تک آپ کو پہنچانے کے لیے، نتیجہ تک پہنچانے کے لیے آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں. عداوت صرف فضیلتوں کی وجہ سے تھی، فضائل کی وجہ سے تھی کہ مولود کعبہ کیوں ہیں، یا غدیر کے مولا کیوں ہیں. عداوت تھی فضیلتوں کی وجہ سے. انہی عداوت کی وجہ سے امام حسین کو قتل کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ہم علی کی عداوت میں آپ کو قتل کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہنے والے کہنے کو تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں علی سے عداوت ہے، لیکن جو لوگ عداوت علی کا اعلان کر رہے تھے، اگر آپ ان کے دل میں گھوم پھر کے دیکھیے تو مولا علی کا قتل ہوا علی کی دشمنی کی وجہ سے، اور مولا علی سے دشمنی تھی فضائل کی وجہ سے، اور فضائل سے دشمنی تھی خدا کی وجہ سے. بھائی ایک جملہ دے کے گفتگو کا آغاز کروں. بھائی وہ ڈائریکٹ عداوت مولا علی کا اعلان کر رہے تھے، لیکن ان ڈائریکٹ وہ خدا کے دشمن تھے. میں اس جملے کو آخر میں ثابت کیے بغیر نہیں اتروں گا. اصلاً وہ دشمن تھے اللہ کے، اس لئے کہ مولا علی کے پاس جتنے فضائل تھے. بھائی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، معاملہ یہ تھا کہ حقدار فضائل علی تھے اور ذمہ دار فضائل خدا ہے. اسی جملے پہ گفتگو ہونا. بھائی حقدار فضائل کو علی کہتے ہیں. بھائی یہی جملہ سمجھئے یہ مصرع طرح ہے جس پہ نکتے کے سارے شعر پڑھنا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی یہ جوان بچے یہ جملہ یاد رکھیں، حقدار فضائل علی ہیں مگر ذمہ دار فضائل خدا ہے. بھائی مولا علی کو جتنے بھی فضائل ملے تو یہ کس کی طرف سے ملے؟ خدائی کی طرف سے. مولا علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے کعبے میں جانا ہے. جو علی کی ولادت ہوئی کعبے میں وہ اللہ کی وجہ سے. جو دیوار میں در بنا اللہ نے بنوایا. جو مولا علی کو کعبے میں بھیجا تو اللہ نے بھیجا. آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، مولا علی نے اپنی کسی فضیلت کے لیے کبھی مصلی پر بیٹھ کے دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے کل ایمان بنا دے، مرد میدان بنا دے. کبھی علی نے نہیں کہا کہ مجھے نبی کا جانشین بنا دے. علی کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. کبھی علی نے دعا نہیں کی کہ مجھے ان کا جانشین بنا. یہ تو وہ اڑا ہوا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ. بھائی مولا علی نے کب کہا، مولا علی نے کب کہا کہ یا نبی اللہ مجھے اپنا جانشین بنا لیجئے، جانشین بنا لیجئے؟ مولا علی نے کب کہا کہ علی ولی اللہ کہلوائیے؟ بھائی مولا علی کو اپنے فضائل میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ معاملہ تو ادھر کی طرف سے ہے. ذوالعشیرہ پہلی منزل تھی. مولا علی نے اپنا اعلان کب کیا؟ وہ تو پرچم توحید اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو پرچم نبوت اٹھائے ہوئے ہیں. نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ.
مولا علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا علی نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ کہاں کہا میں اللہ کا ولی ہوں؟ وہ تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا اشہد ان علی ولی اللہ؟ اب مجھے خطیب الایمان طاہر ولی صاحب مرحوم کا یہ نکتہ یاد آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مولا علی نے کہا، محمد رسول اللہ مولا علی نے کہا، علی ولی اللہ نبی نے کہا۔ جو علی نے کہا وہ سب کہتے ہیں، جو نبی نے کہا وہ صرف دیکھیں بہت خاص مسئلے تک بھائی میں اپنے بچوں جوانوں کو بتاؤں گا، یہ جملہ بہت کام آئے گا، یاد رکھیے حقدار فضائل علی ہیں، ذمہ دار فضائل خدا ہے۔ علی کعبے میں آئے، یہ مولا علی نے نہیں چاہا، خدا نے چاہا۔ دیوار میں دروازہ بن جائے، یہ مولا علی نے نہیں چاہا، خدا نے چاہا۔ اچھا خالی کعبے کے دروازے تک بات نہیں ہے، مسجد نبوی بنی، جب نبی نے مسجد نبوی بنائی تو سب نے اللہ نے چاہا کھولا رہ گیا۔ اس کا مطلب حقدار فضائل علی ہیں۔ ذمہ دار فضائل کون ہے؟ اللہ ہی نے جو چاہا کہ علی کا دروازہ کھلا رہے۔ میں کہتا ہوں اگر میرے مولا کا دروازہ بند بھی ہو جاتا تو میرے مولا کی فضیلتوں پہ اثر کیا پڑتا؟ اس لیے کہ مسجد کہتے ہیں نخل کعبہ کو۔ ارے جب کعبے کا بند دروازہ علی کو نہ روک پایا تو مسجد کا دروازہ حقدار فضائل علی ہے، منزل آئے گی۔ ذمہ دار فضائل کون ہے؟ اللہ۔ یہ روایت بھی شیعہ علماء کے ساتھ اہل سنت علماء نے بھی لکھی ہے، اور جب مناظرہ ہوتا ہے غیروں سے تو ہمارے علماء اسے سند کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک دن نبی نے ایک پتھر، ایک نگینہ مولا علی کو دیا، وہ کہا جاؤ نقاش کے پاس جاؤ اور اس پہ محمد ابن عبداللہ نقش کرا لاؤ۔ جو پتھر تراشتے ہیں ان سے کہا کہ جاؤ محمد ابن عبداللہ نقش کرا لاؤ۔ مولا علی گئے اور نقاش کو وہ پتھر دیا، نگینہ دیا، کہا اس پہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ میں شام کو آتا ہوں، مولا علی شام کو پہنچے، اس سے کہا کہ لاؤ پتھر واپس کرو۔ تو اب جو پتھر دیکھا تو نقش کروانے کو کہا تھا محمد ابن عبداللہ، اس پہ نقش تھا محمد رسول اللہ۔ سنیے گا، مولا علی نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہ یا علی نہ جانے کیا ہوا، میں نقش کرنا چاہتا تھا محمد ابن عبداللہ، وہ اپنے آپ نقش ہو گیا محمد رسول اللہ۔ مولا علی نبی کے پاس لائے، نبی نے کہا یہ کیا لائے؟ نبی کو پورا واقعہ بیان کیا نبی کے سامنے مولا علی نے۔ نبی نے اس نقش کو لیا، پتھر کو لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سو گئے۔ جب نماز فجر کے لیے اٹھے اور نقش کو نکالا تو محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا علی یون۔ پڑھے لکھے ذاکرین بیٹھے، علی ولی اللہ۔ اب نبی نے حیرت سے نقش کو دیکھا کہ پہلے محمد ابن عبداللہ کی جگہ محمد رسول اللہ، اب محمد رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا نبی اللہ حیرت نہ کیجئے، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے لکھوایا، جو اللہ چاہتا تھا چاہا وہ اللہ نے نقش کرایا۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ شیعوں کی کوشش کا نام نہیں ہے، اس کی خواہش کا نام ہے۔ بھائی حقدار فضائل علی ہیں، ذمہ دار فضائل اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہ تو واقعات تھے،
اب میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال دوں کہ حقدار فضائل ہے علی اور ذمہ دار فضائل ہے خدا. اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے فضائل علی ہوتے ہیں تو صرف ذاکر نہیں بولتا، مجمع بھی بولتا ہے. اب دنیا صرف ذاکر کا بیان نہ سنے، مجمع کا جواب بھی سنے. ذاکر کہتا ہے علی مولود ہے کعبہ، مجمع کہتا ہے سبحان اللہ. ذاکر کہتا ہے علی فاتح خیبر، مجمع کہتا ہے سبحان اللہ. علی ساقی کوثر، آپ نے کہا علی ساقی کوثر، آپ نے کہا علی قسیم نار والجنا، آپ نے کہا علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی جناب امیر، علی مولائے قدیر، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی ید اللہ، علی جنب اللہ، علی لسان اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مولا علی کے، آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. فضائل علی کے، تعریف خدا کی. منقبت علی کی، فضائل خدا، تعریف اللہ کی. بھائی ذاکر پڑھتا ہے علی کے فضائل اور مجمع کرتا ہے اللہ کی تعریف، اور یہ علی کے فضائل پر اللہ کی تعریف ہونا گواہی ہے کہ حقدار فضائل علی ہے، ذمہ دار فضائل. سنیے گا، حقدار فضائل علی ہیں مگر ذمہ دار فضائل وہ ہیں. بھائی جتنے بھی فضائل ہیں وہ من اللہ ہی تو ہیں. آپ بتائیے مولا علی نے کب کہا؟ بھائی یہ جملہ مجھے مصائب سے پہلے عرض کرنا تھا، لیکن آپ اتنا بیدار ہو کے سن رہے ہیں تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. آج کی مجلس کا تبرک سمجھ کے جعفر امام صاحب عرض کرتا ہوں. ایک روایت دکھائیے کہ مولا علی نے کبھی کہا اے اللہ مجھے کل ایمان بنا دے، مجھے مرد میدان بنا دے، مجھے فاتح خیبر بنا دے. علی نے کبھی فضائل کا سوال کیا ہی نہیں. علی نے ایک سوال کیا، وہ ہے عباس. سنیے گا، چاہے جیسے مولا علی نے فضائل نہیں مانگے. مانگا کسے؟ عباس کو. مانگا کسے؟ عباس کو. علی نے فضائل نہیں مانگے، عباس مانگے. مگر وار اللہ کا علی سے رشتہ، مانگا گیا عباس، دیا گیا ابو الفضل. شبیر کو اس وقت بھی اندر سے یقین تھا کہ شبیر کو اس وقت بھی اندر سے یقین تھا عباس مجھے چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا. نعرہ حیدری. مولا علی نے فضائل نہیں مانگے، بیٹا مانگا تھا. اب مجھے بتائیے، بیٹا مانگا تو ابو الفضل ملا، اگر فضائل مانگ لیتے
ابو الفضل کا مطلب ہوتا ہے فضل کا باپ. صلوات بھیجے حمد والے حمد. یہ جملہ یاد ہے, یہ آج کی مجلس کا مصرع ہے یہ, کہ حقدار فضائل مولا علی ہیں اور ذمہ دار فضائل خدا. بھئی جتنے بھی فضائل مولا علی کے پاس آئے وہ من اللہ ہی تو ہیں. اللہ نے عین اللہ بنایا, اللہ نے اپنی زبان بنایا, اللہ نے اپنی آنکھیں بنایا, نفس رسول بنا دیا. مباہلہ میں مولا علی نے کب کہا تھا؟ وہ تو آیت نے آگے کہا کہ ان سے کہو یہ اپنے بیٹے لائیں ہم اپنے بیٹے لائیں, یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں, یہ اپنے مرد لائیں اپنے نفس لائیں ہم اپنے نفس لائیں. نبی کس کو لے کے گئے؟ ابنانا میں مولا حسن مولا حسین کے علاوہ کوئی نہ نکلا, نسانا میں سیدہ کے علاوہ کوئی نہ نکلی, زہرا کے علاوہ کوئی نہ نکلی, بطول کے سوا کوئی نہ نکلی, صدیقہ کے سوا کوئی نہ نکلی. ارے نکلنے کی شوقین بھی نہ نکلی. اب جس منزل کے لیے آپ کو میں نے ذہنوں کو ذرا سا آپ کو جگا کے اپنے ذہن سے وابستہ کیا, سنیے گا. نفس رسول کون بنا؟ مولا علی. یہ صرف شیعہ علماء کی کتابوں میں نہیں ہے, لیکن آپ جتنے بھی مناظری کتابیں پڑھیں جو اردوئی میں ہیں چاہے وہی پڑھیں, شبائے پشاور خورشید خاور پڑھ لیجئے آپ, یا دیگر جو مناظری کتابیں ہیں آپ وہ پڑھیے. اس میں بھی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تو ان دلیلوں میں یہ مباہلہ میں نفس رسول ہونے کی فضیلت کو بہت خاص طور پر دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آخری منزل ہے اور سب سے اہم منزل ہے کہ مولا علی کو کیا بنایا؟ نفس رسول, نبی کا نفس بنایا. اب نفس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن میں جب موت کا اعلان ہوا تو جسم کے ساتھ نہیں کہ ہر جسم کو موت آئے گی, بدن کو موت آئے گی. سنیے گا, اعلان ہوا ہر نفس کو موت آئے گی. موت آتی ہے نفس کو, اثر پڑتا ہے جسم پر. بھائی نفس کو جیسے ہی موت آئی آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا, موت نفس کو آئی کانوں نے سننا چھوڑ دیا, موت نفس کو آئی دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا, موت نفس کو آئی دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا, موت نفس کو آئی ہاتھوں نے ہلنا چھوڑ دیا, موت نفس کو آئی پیروں نے چلنا چھوڑ دیا. ارے موت آئی ہے نفس کو, یہ کیوں اکڑے جا رہے ہیں؟ سنیے گا, آپ تو میں نے آپ کو جوڑا ہے. موت آئی ہے نفس کو, جناب نفس کو موت آئی ہے. یہ حضرت جسم کیوں اکڑے جا رہے ہیں؟ ادھر نفس کو موت آئی, وہ ہاتھ سیدھے کا ہے تو سیدھا رہ گیا, اور بندھے کا ہے تو بندھا رہ گیا. بھائی موت کسی آتی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ جسم کو کیا ہو جاتا ہے؟ کہا صاحب کیا وقت برباد کر رہے ہیں, سامنے کی بات ہے. بھائی جسم کی جو زندگی ہے وہ بر بنیاد نفس ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں نفس کے سبب, کان سن رہے ہیں نفس کے سبب, زبان بول رہی ہے نفس کے سبب, دل دھڑک رہا ہے نفس کے سبب, دماغ سوچ رہا ہے نفس کی وجہ سے, ہاتھ ہل رہے ہیں نفس کی وجہ سے, پیر چل رہے ہیں نفس کی وجہ سے. اس کا مطلب جسم کی زندگی کا سبب ہے نفس. اور نبی کا نفس کون ہے؟ بھائی جسم زندہ رہتا ہے نفس کی وجہ سے, اگر نفس مر جائے تو جسم زندہ نہیں رہ سکتا. علی ہے نفس رسول. اب سمجھ میں آیا شب ہجرت کیوں کہا کہ تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. ابھی وہ منزل نہیں آئی جو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. یہ میں پڑھ چکا ہوں, پھر پڑھوں گا کہ سونا بہت ضروری ہے.
نیند کا معاملہ یہ ہے کہ دماغ کے سکون کے لیے نیند ضروری ہے، مگر کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ میں سو جاؤں میرے دماغ کو آرام ملے گا، آپ کو نہیں۔ آپ سو جائیں آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، مجھے نہیں۔ ہاں اگر ناک کی بانسری سے خراٹے کا میوزک نکلنے لگے تو ڈرائیور بھی لکھ دیتے کہ ڈرائیور کے برابر میں سونا، کسی کا سونا کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، مگر اللہ اکبر بازار رضا میں علی کا سونا کیا بنایا، جنہوں نے سو کے بھی بچا لیا۔ اب بھائی اگر یہ بات میں نہ پہنچا پایا تو میری محنت ہو جائے گی عقارت۔ نفس رسول کون ہے؟ مولا علی۔ زندگی کس کی بنیاد پر ہے؟ نفس کی بنیاد پر۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دل کا دھڑکنا، یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ نفس کی وجہ سے۔ اگر نفس مر جائے گا آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نفس مر جائے دل دھڑک نہیں سکتا، نفس مر جائے ہاتھ ہل نہیں سکتے، نفس مر جائے تو پیر چل نہیں سکتے۔ تو جسم کا زندہ ہونا بتا رہا ہے کہ نفس کو موت نہیں آئی ہے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے ملت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آج 1400 برس بعد نبی زندہ ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی جب تک میں بات پہنچا نہیں لوں گا آگے نہیں بڑھوں گا۔ ملت مسلمہ نبی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے کہ نبی حیات ہیں کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان نبی کو باحیات مانتا ہے، دلیل دیتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی تھے تو نہیں کہتا۔
اسی علی میں یہ خانہ کعبہ کا پردہ کس نے ڈالا ہے؟ نہ وہ نبی کا. سارے فضائل جو مولا علی کے ہیں وہ من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے. تو جو دشمنی تھی وہ فضیلتوں سے دشمنی تھی کہ ان کے دامن میں اتنے فضائل کیوں ہیں، یہ شہنشاہ فضیلت کیوں ہیں، ساری فضیلتیں سارے مراتب ان کے دامن میں کیوں ہیں. اور یہ عداوت ظاہر ہوئی میدان کربلا میں کہ بغضاً لأبی، کہ آپ کے باپ کی عداوت میں. میں نے کل عرض کیا تھا، وہ مجلس تمام ہے، میں گزارش کروں گا افروز صاحب سے بھی اور قاری ندیم صاحب سے بھی اور مصطفیٰ میاں سے بھی کہ وقت کا خیال رکھیں. ٹھیک 8:30 بجے مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے تلاوت شروع ہو جائے، اور ٹھیک 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں، اس لیے کہ مادر حسین سب سے پہلے آتی ہے. وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے. مجلس مومنین سے نہیں ہے، مجلس مادر حسین سے ہے. لوگ بھی وقت کے اوپر انشاءاللہ آتے ہیں اور آ جائیں گے. وہ جو نیزے چلے وہ عداوت علی میں، وہ جو تلواریں چلی وہ عداوت علی میں، اور ادھر سے جو سینے بڑھے وہ محبت علی میں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 1000 جملے استعمال ہوتے ہیں. کربلا حق و باطل کی جنگ ہے، نور و ظلمت کی جنگ ہے، عدل و ناانصافی کی جنگ ہے، اور ایک جملہ بہت ہے، کربلا محبت علی اور عداوت علی کی جنگ ہے. ادھر سے تلواریں چلی عداوت علی میں، ادھر سے عباس کے بازو بڑھے محبت علی میں. ادھر سے نیزہ بڑھا عداوت علی میں، ادھر سے اکبر کا سینہ بڑھا محبت علی میں. ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپیں بڑھی عداوت علی میں، ادھر سے 13 برس کے یتیم کا لاشا بڑھا محبت علی میں. ادھر سے 3 بھال کا تیر چلا عداوت علی میں، ادھر سے علی اصغر کا گلا آگے بڑھا محبت علی میں. ادھر سے کند خنجر چلا عداوت علی میں، ادھر سے 3 دن کا پیاسا گلا بڑھا. ادھر سے نیزوں کی انیاں چلی عداوت علی میں، ادھر سے سیدانیوں کی چادریں بڑھی محبت علی میں. ادھر سے شبر کا تماچا بڑھا عداوت علی میں، ادھر سے سکینہ کا رخسارہ بڑھا محبت علی میں. یہ سارا معاملہ عداوت و محبت کا تھا. اس لیے مصائب سے پہلے فضائل سنائے جاتے ہیں. کوئی بے ربط معاملہ نہیں ہے، اور ربط ہے. معاملہ صرف اور صرف یہی تھا. اور آپ کی آوازیں بلند ہو چکی، میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یوں یہ زمانہ تو خاص طور پر بی بی زینب کے عزم و ارادے کے مظاہرے کا زمانہ، کہ عصر تک مولا حسین نے گھر لٹا کے سر کٹا کے دین بچایا، بی بی زینب نے بچا ہوا دین دنیا تک پہنچایا ہاتھوں میں رسیاں بندھوا کے. اور یہ زمانہ بڑا سخت ہے. اللہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کرے، خصوصاً سیریا میں جو یزیدی ہیں ان کے اوپر پھر کسی مختار کو مسلط کیا جائے. اور وہ لوگ جو ایک گھر خالی کراؤ، ابھی ہم ٹھیک سے اپنے بھائی کو روئے نہیں ہیں. آج خاص طور پر مجھ پہ بھی اللہ کا کرم سمجھیے کہ یہ کیفیت غم مسلسل طاری ہے. میں مغرب سے پہلے پڑھ رہا تھا کہ دیکھوں بعد شہادت امام حسین کیا کیا مصیبتیں تھیں. ذرا کتابوں میں روایتیں دیکھیں تو جتنی روایتیں ملی سب میں بی بی زینب کا تذکرہ سب سے نمایاں. روایت موجود ہے دمت الساکمہ میں بھی کہ بی بی زینب فرماتی ہیں خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جناب زینب جلتے ہوئے خیمے میں ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے تھا. حکم امام کہہ رہا تھا خیمے سے باہر جاؤ، اور غیرت کہہ رہی تھی باہر نہ جاؤ. اور بیوی کا بیان ہے کہ ایک نیلی آنکھوں والا آدمی لمبا سا لیزہ لے کے خیمے کے اندر داخل ہوا، اور اس کی نظر پڑی کہ چوتھے امام ایک فرش کے اوپر بے ہوش پڑے تھے. بی بی فرماتی ہے ملون آگے بڑھا اور بڑھ کے فرش کو اس طرح سے کھینچا کہ چوتھے امام الٹ گئے. یہ کبھی تصور کر کے دیکھیے،
کہ کوئی بیمار لیٹا ہوا ہے اس کے نیچے سے چادر کھینچ لیا. تو جناب زینب نے فرمایا کہ ملعون، اللہ تجھے آگ اور لوہے کا مزہ چکھائے، تیرے ہاتھ و پاؤں قطع ہو جائے. تو اس ملعون نے کہا کہ کرتی رہو بد دعا، تمہاری بد دعا سے کیا ہوتا ہے. یہ اس ملعون کا جملہ ہے. اب وہ ملعون کون تھا؟ اس کی وضاحت تب ہوئی جب جناب مختار نے انتقام لیا. جب خولی ملعون کو بلایا اور خولی ملعون سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو اس نے کہا جلتے خیموں میں نیزہ لے کے گیا اور وارث حسین فرش پر بے ہوش پڑے تھے، میں نے بستر کھینچا تو وہ الٹ گئے. اور کہا ایک بی بی کھڑی ہوئی تھی، اس نے مجھے کوسا تھا کہ تیرے ہاتھ و پاؤں قطع کیے جائیں. تو جناب مختار نے کہا تجھے معلوم ہے وہ بی بی کون تھی؟ کہا نہیں. کہا وہ علی کی بیٹی زینب تھی. اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی بددعا کی تکمیل میرے ہاتھوں سے ہو. لہذا جناب مختار نے خولی کے ہاتھ و پاؤں اسی وقت قطع کی. ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ ساری بیویاں جلتے خیموں سے نکل چکی تھی، میں نے ایک بی بی کو دیکھا کہ جو اپنے کاندھے پر کوئی لادے ہوئے لا رہی ہے. میں نے جو غور سے دیکھا تو عابد بیمار کو اپنی پشت پر لے کے جایا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر پڑھ پاؤں گا، لیکن انشاءاللہ 5 یا 6 منٹ سے زیادہ میں نہیں پڑھوں. خدا کا شکر ہے یہ کیفیت غم طاری ہو جائے کہ دل چاہے کہ کسی صحرا میں جاؤ وہ ہائے حسین کہہ کے مجھے معاف کیجئے گا. 5 یا 6 منٹ مجلس تمام. دیکھیے صحیح بخاری جو مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، صحیح بخاری، اس میں اتنا تعصب سے کام لیا گیا کہ نہ واقعہ غدیر کو لکھا سب سے معتبر واقعہ اور نہ واقعہ کربلا لکھا. لیکن جیسے مولا علی کے فضائل کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ویسے امام حسین کی مصیبتیں چھپنے نہ پائیں اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. انتظام یہ ہے کہ بخاری میں بھی 2 روایتیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے اہل عراق نے حج کے موقع پر پوچھا کہ ہم حج کا لباس پہنے، احرام پہنے، عالم حج میں ہیں، یہ بتاؤ ہم سے ایک مچھر مر گیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر غیروں میں ہے، مگر اس نے بھی کہا کہ افسوس تم عراق کے لوگ مچھر کے خون کا کفارہ پوچھ رہے ہو اور نبی کا نوازہ ذبح کر ڈالا اس کی بات تو نہیں کرتے. اور دوسری روایت یہ ہے بخاری میں، دوسری روایت یہ ہے کہ یہی آج 16 محرم ہے نا، یہ 13 یا 14 یا 15 یا 16 انہی 4 دن میں سے کوئی دن تھا. علماء نے تاریخوں میں اختلاف کیا ہے لیکن دن یہی تھا کہ جب لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں داخل ہوا. مسلم جساس کہتے ہیں پینٹنگ کرنے والے جو رنگائی پتائی کرتے ہیں، عربی میں انہیں جساس کہتے ہیں. ایک روایت ہے مسلم جساس سے کہ میں ابن زیاد کے محل میں رنگ و روغن کر رہا تھا، اتنے میں نے نگاڑوں کی آواز سنی. اب جو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت اونچے سے نیزے پہ کسی کا سر نظر آیا. ان کے پیچھے ایک اونٹ پر ایک بیمار تھا جس کے پیر اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے کچھ بیویاں تھیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے. میں سنا رہا تھا بخاری کی روایت. جب دربار میں یہ قافلہ پہنچا، اللہ عذاب میں اضافہ کرے ابن زیاد کے، اس کے ماننے والوں کو واصل جہنم کرے. یہ کھانا کھا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کانٹے دار چھڑی تھی جس میں کانٹے نکلے. کیسے معلوم؟ اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا اور چھڑی لے کے امام کے ہونٹوں میں مارا. کانٹے دار چھڑی امام کے لبوں میں ماری تو
بخاری کی روایت ہے کہ نبی کے ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہا ابن زیاد یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا اور پڑھ کچھ اور گیا۔ بی بی زینب، دیکھیے ابھی میں ایک مختصر سی مجلس تھی، اس میں ہی پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ بوڑھے باپ نے جوان بیٹی کا لاشا اٹھایا۔ امام حسین کا سن کتنا تھا وقت شہادت؟ 57 برس۔ 57 برس کے لوگ بوڑھے نہیں کہلاتے۔ یہ آپ جانتے ہیں امام حسین کو یہ کیوں کہا جاتا ہے بوڑھا باپ، ضعیف باپ؟ یہی ابن زیاد کا دربار تھا۔ ابن زیاد نے ہونٹوں پر چھڑی ماری، انس نے کہا چھڑی ہٹا، میں نے دیکھا ان ہونٹوں کو نبی چوما کرتے تھے۔ تو ملعون نے ہونٹوں سے تو چھڑی ہٹا لی، مگر امام کی ریش مبارک میں وہ چھڑی ہلانے لگا۔ اب اس زلفوں میں اس چھڑی کو ڈالا، وہ امام حسین سے مخاطب ہو کے کہا کہ فرزند رسول تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ سنیے گا، بس مجلس تمام ہے، تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے مولا حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، کونے سے ایک بہن کمر پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہا ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا ہوا نہیں، لاش اکبر نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ بھائی بی بی زینب فرماتی ہے جب تک اکبر کے لاشے پر نہیں پہنچے بال سیاہ تھے، بال داڑھی سیاہ تھی، لیکن جیسے ہی بیٹے کو ایڑیا لگاتے دیکھا حسین کے بال سفید ہو گئے، ریش مبارک سفید ہو گئے۔ کہا یا بنیا علی دنیا والوں کا لپا، ارے میرے لال اب تیرے بعد حسین زندہ رہ گیا۔ کربلا
والوں یہی تھا خواب ہر شے کا بیان وطن والوں یہی ارے اجل لوٹ لیا کارواں وطن والوں نثار ہو گیا بھائی پتہ گوران میں ڈور کڑکتے ہوئے کمانوں کا گوران میں ڈور کڑکتے ہوئے کمانوں کا اجل چھین لیا بے زباں وطن والوں بدل گیا تھا نظام جہاں وطن والوں ارے وہاں شہید ہوا تھا میرا جہاں تک خون سے پانی ذرا وطن والوں زمین گرم پلاشا پڑا تھا بھائی کا زمین گرم پلاشا پڑا تھا بھائی کا کفن غریب نے پایا کہاں وطن والوں ایک بور ملے ساتھ میں محرم سے ایک بور ملے ساتھ میں محرم سے اگر تیرا میں تھا دریا رواں وطن والوں
ये इंतहा है कि ख़ैमे में भी न बैठ सके। इंतहा है कि ख़ैमे में भी न बैठ सके। वो जलते हो गया रन में धुआं वतन वालों। सिपाही शाम ने हम सब के यूं रसान बांधे। सिपाही शाम ने हम सब के यूं रसान बांधे। के बाजुओं में है अब तक निशावतन वालों। पड़ी थी चेहरों पर जुल्फे लिबास थे काले। पड़ी थी चेहरों पर जुल्फे लिबास थे काले। गला लुटा हुआ यूं कारवां वतन वालों। ज़मीन गर्म पलाशा पड़ा था भाई का। ज़मीन गर्म पलाशा पड़ा था भाई का। कफन गरीब ने पाया कहाँ वतन वालों। झुकी हुई मेरे बीमार गम की थी गर्दन। झुकी हुई मेरे बीमार गम की थी गर्दन। बुखारदार ततोके गरावतन वालों। ये सदर ये सदर आके मदीने में कहती थी ज़ैनब। सदर आके मदीने में कहती थी ज़ैनब। न पूछो ठोकर खाई कहाँ वतन वालों।
फरियाद सुनती है, क्या बेबसी समाज बनती हवा मिल
کربلا جا رہے ہیں سبھی اٹھو کربلا جا رہے ہیں سبھی تیرا ناس ملے گا وہاں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے یہ قبر سکینہ پر بہتی تھی ماں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے تیرے کان زخمی ہے اور پشت بھی تیرے کان زخمی ہے اور پشت بھی ملا ہے نہیں ہم کو موقع کبھی ملا ہی نہیں ہم کو موقع کبھی اٹھو آج مرہم لگائے گی ماں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے یہ قبر سکینہ پر کہتی تھی ماں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے تیری بھولی صورت نگاہوں میں ہے تیری بھولی صورت نگاہوں میں ہے فغائے تیری ان فضاؤں میں ہے فغائے تیری ان فضاؤں میں ہے کانوں میں آبی تیری سیس کیا سکینہ اٹھو سب یہ قبر سکینہ پر کہتی تھی ماں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے ارے اب تو ہم بھی چلے جائیں گے ارے اب تو ہم بھی چلے جائیں گے یہ دروازے کے بند ہو جائیں گے یہ دروازے کے بند ہو جائیں گے اکیلی رہوگی سکینہ یہاں سکینہ اٹھو ماں کے بہن سن کے بیٹی کی قبر میں کیا ہوا انہیں سماعت ہو خاص طور پہ یہ قبر سکینہ پر کہتی تھی ماں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے لہر سے یہ آواز آنے لگی لہر سے یہ آواز آنے لگی مقدم میرے آئی نصیب مقدم میرے آئی نصیب وطن جائیے اور لات کہیے یہاں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے یہ قبر سکینہ پر کہتی تھی ماں سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے
زمانہ ہوا شان موزتوری زمانہ ہوا شان موزتوری مدینے سے آواز آنے رہی مدینے سے آواز آتی رہی ابھی بھی ہے ایک ماجی آہو بخار سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے یہ قبر سکینہ پر کہتی سما سکینہ اٹھو سب رہا ہو گئے کربلا والوں ہائے 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 کربلا والوں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلى الرائلة التي بفناك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت بكر النهار ولا جعل الآخرات مني لزيارتكم السلام على الحسين